السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایک بھائی نے مجھے ایک سوال کیا ہے کہ ان کو گیس کا پرابلم رہتا ہے اور وہ کسی محفل میں نہیں جا سکتے کہ ان کو کوئی میں دوائی بتاؤں۔ تو کیونکہ یہ والا مسئلہ جو ہے یہ صرف بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کو یہ والی جو شکایت ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی محفل میں جائیں تو ان کو ہوا خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہاں میں سب سے پہلے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو گیسز کا دباؤ ہوتا ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو گیس کا دباؤ ہوتا ہے نیچے کی طرف، کہ ہوا نیچے سے خارج ہوتی ہے اور بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے، اور دوسری جو قسم ہے ہوا خارج ہونے کی، وہ اس کا جو گیسز کا دباؤ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، یعنی اوپر کو گیس چڑھتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈکار آتے ہیں، وہ ڈکار کی صورت میں ان کی گیسز ان کی ہواؤں کا جو ہے وہ خراج ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے گیس کا جو دباؤ ہے وہ پیٹ کے اندر رہتا ہے، وہ یعنی پیٹ کے اندر دباؤ ڈالتی ہے، پیٹ پھولا رہتا ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے تین قسم کا جو گیسز کا دباؤ ہے وہ آپ کو بتایا ہے۔ تو جو تین قسم کی گیسز ہیں ان کی دوائیاں بھی الگ الگ ہیں۔ تو آج میں ہومیوپیتھی کی جو بڑی بہترین دوائیاں ہیں جو ان گیسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آج ان کا ذکر کروں گا۔ کیونکہ بھائی نے جو سوال کیا ہے اس حساب سے جو گیس کا دباؤ ہے وہ نیچے کی طرف ہے، تو اس کی جو ہومیوپیتھی کی ایک بڑی اعلیٰ دوائی ہے وہ ہے لائکوپوڈیم 30 طاقت میں۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد اس کو لیا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو گیس کا دباؤ ہوتا ہے نیچے کی طرف، بدبودار ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو وہ ان کا یہ جو مسئلہ ہے وہ اس دوائی سے ٹھیک ہو جائے۔ اور دوسری جو قسم ہے گیس کی جس کا دباؤ اوپر کی طرف ہوتا ہے، ڈکار آتے رہتے ہیں، کھانا کھا لیا اس کے بعد ڈکار شروع ہو گئے، تو اس کے لیے جو ہومیوپیتھی کی ایک بڑی اعلیٰ قسم کی جو دوائی ہے جو ہم ایسے کیسوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے کاربوویج 30 طاقت میں۔ اس کو بھی کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد لیا جا سکتا ہے۔ تو تیسری قسم کی گیس کا جو میں نے ذکر کیا ہے کہ جو پیٹ کے اندر رہتی ہے، پیٹ کے اندر دباؤ ڈالتی ہے، تو اس کے لیے جو ہومیوپیتھی کی ایک اعلیٰ قسم کی جو دوائی سمجھی جاتی ہے وہ ہے چائنا 30 طاقت میں۔ اس کو بھی کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد لیا جا سکتا ہے۔ میں نے تین قسم کی گیسز کا ذکر کیا ہے، تین دباؤ جو گیسز کے ہوتے ہیں اس کی میں نے تین جو ہومیوپیتھی کی ایک اعلیٰ قسم کی جو دوائیاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد جو واک ہے اس کو بھی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے، اور اسی طرح میانہ روی اختیار کرتے ہوئے کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جتنی ضرورت ہے، کیونکہ احادیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ اکثر مسائل یہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بھوک رکھ کے کھانا نہیں کھاتے، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، کھانا کھا کے واک نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے جو معدے کا نظام ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، ان کی ورکنگ سلو ہو جاتی ہے، جو کھانا ہے وہ معدے میں کافی دیر پڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے بھی وہاں گیسز بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ جن جن کو اس طرح کے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، وہ ان دوائیوں میں سے جو بھی ان کی دوائی بنتی ہے اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔